لفظ ثنائی من میدانم، اے نور قلبی اے نور نورم، توبہ دل ہے قبلہ دل ہے، عشق حقیقی خالق عالم۔ السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، یہ آپ سن چکے ہیں کہ نفل روزے 11 مہینے 5 دنوں کے علاوہ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چند اہم نفلی روزے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، بس آپ نے فرمایا کہ اس دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر قرآن کریم اتارا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام اکثر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے اس کی فضیلت جاننے کے لیے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن بڑی فضیلت والا ہے کہ اس دن ہم پیدا ہوئے اور قرآن کریم نازل ہوا کہ غار حرا میں حضور علیہ السلام پر پہلی وحی پیر ہی کے دن آئی۔ انسان کی عظمت و بلندی کے لیے یہ دونوں واقعے اس قدر اہم ہیں کہ ان پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنی اور اپنی امت سے اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمارے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن منانا، اس سلسلے میں روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، محافل میلاد منعقد کرنا باعث برکت اور خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ امت مسلمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے بڑی خدا کی کوئی دوسری نعمت نہیں، لہذا اس پر ہر سال خدا کا شکر ادا کیا جائے، ہر مہینے اس دن کو منایا جائے، ہر ہفتہ اس یاد کو تازہ کیا جائے، خوشی اور غم کے موقع پر محافل میلاد کی جائیں، روزانہ اپنے رسول کا ذکر کیا جائے۔ سبھی طریقے خدا کی رحمت کے نزول اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے ہیں۔ اسی حدیث کے مطابق حضرت امام مالک کے نزدیک پیر کا دن جمعہ سے بھی افضل ہے۔ نیز اپنی یا اپنے بچوں کی سالگرہ منانا جائز ہے، لیکن اس طرح کی اس موقع پر محافل میلاد کی جائے اور اعزاء و احباب کو کھانا وغیرہ کھلایا جائے، جس کی سالگرہ ہے اس کو تحفے دیے جائیں، صدقہ و خیرات کیا جائے اور زندگی کا ایک سال بخیر و عافیت گزرنے پر خدا کا شکر ادا کیا جائے اور مستقبل کے لیے صحت و تندرستی کی دعا کی جائے۔ بہرحال پیر کے دن روزہ رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور باعث برکت ہے، اس لیے کہ یہ دن کائنات کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور خدا کے کلام قرآن کریم کے نزول کی ابتدا کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث سے پیر کے علاوہ جمعرات کا روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نبیوں کے سردار یہ چاہتے ہیں کہ جس دن خدا کے دربار میں ان کے اعمال پیش ہو رہے ہوں وہ خود روزے کی حالت میں ہوں۔ بلا شبہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اپنی بندگی کا اظہار کس طرح فرما رہے ہیں، اور ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے نہ اعمال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ کس وقت خدا کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوں گے، اور نہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ مالک حقیقی کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوں تو یہاں دنیا میں اس وقت ہماری کیا حالت ہونی چاہیے۔ کاش ہم اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسلم قرشی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے عمر بھر کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان اور اس کے قریب دنوں کے روزے رکھو اور ہر بدھ جمعرات کا روزہ رکھو، بس تم نے ساری عمر کے روزے رکھ لیے۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دنوں میں روزہ رکھتے تھے ان میں زیادہ سنیچر اور اتوار کو رکھتے اور فرماتے تھے کہ یہ دن مشرکین کی عید کے دن ہیں، لہذا میں ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں۔ یہاں سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھنے کا ذکر ہے اور اس کی وجہ مشرکین کی عید سے مخالفت کرنا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مشرکین کی عید اور خوشی میں شریک ہونا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ کرسمس، نئے سال کے پہلے دن، ہولی یا دیوالی وغیرہ کے تہواروں سے دور رہیں۔ یہ دن ہمارے لیے عید و خوشی کے ہرگز نہیں۔ اگر ان دنوں میں عیسائی یا ہندو اپنے مکانوں اور دکانوں پر روشنی کرتے ہیں تو مسلمانوں کو ہرگز ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی خوشی کے دن عید میلاد النبی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ ان تاریخوں پر مسلمان اپنے گھروں کو سجائے، رات کو روشنی کرے، شریعت کے مطابق خوب خوشیاں منائے۔ جب ہمارے پاس خود عید کے دن موجود ہیں تو ہمیں دوسروں کی عید میں شریک ہونے کی کیا ضرورت؟ ہماری عید کے دن تو نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں، جو ہمیں ظاہری اور باطنی خوشیاں فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہرحال نفلی روزہ کسی دن بھی رکھا جائے، ثواب و برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق کر دے گا جیسی آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ یعنی جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ روزہ رکھنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان ہوگا۔ جس طرح اتنی چوڑی خندق پھلانگ کر دشمن نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح روزے دار تک دوزخ کی آگ نہ پہنچ سکے گی۔ صوم وصال یعنی بغیر افطار کے، بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ بس کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو وصال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خود صوم وصال رکھا کرتے تھے کہ مسلسل کئی دن تک بغیر افطاری کیے روزے رکھتے تھے، لیکن ہم غلاموں کو اتنی تکلیف میں مبتلا ہونے سے منع فرما دیا، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے لیے تو نہ صرف تکلیف دہ بلکہ جان لیوا تک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی۔ آپ نے صاف فرما دیا کہ مجھ جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے۔ یہ بات حضور علیہ السلام نے ان صحابہ سے فرمائی جو ہر اعتبار سے عام مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ پس جب صحابہ میں حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو ہم میں سے کس کی مجال کہ حضور جیسا ہونے کا دعویٰ کرے یا حضور کو اپنا جیسا جانے۔ حق یہ ہے کہ بے عیب خدا نے اپنی مخلوق میں صرف اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا بے مثل پیدا فرمایا کہ ان جیسا نہ کوئی ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ یہ بلا عذر اس کا توڑنا جائز نہیں، اور اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے توڑ دیا تو قضا کرنا لازم ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی نفلی روزے کا وہی ثواب ہے جو مرد کے لیے ہے، لیکن شادی شدہ عورت نفلی روزہ یا کوئی بھی نفلی عبادت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، تاکہ شوہر کی خدمت اور اس کا حق ادا کرنے میں کمی واقع نہ ہو، کیونکہ شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔ عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ، عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ، شب برات یعنی شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کا بہت ثواب ہے۔ خدا توفیق دے تو رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے فرض اور نفلی روزوں اور دوسری عبادتوں کو قبول کرے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔